الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پیغام بظاہر تو یوں سمجھا جائے کہ شاید صرف اہل اسلام کے لیے ہے۔ یہ پیغام بالعموم تمام عالم انسانیت کے لیے ہے، تمام آدمیت کے لیے ہے، اور اس پیغام کے دو بنیادی حصے ہیں، ایک برداشت اور دوسرا اس کے ساتھ دوسرے کو برداشت کرتے ہوئے میانہ روی کا ثبوت دینا۔ چنانچہ برداشت دو چیزیں ہیں، برداشت کی دو انتہائیں ہیں، ایک انتہا صبر ہے جبکہ دوسری انتہا جبر ہے۔ صبر، پیشنس، ٹالرنس۔ صبر کسی ایسی چیز پر کہ جب جیسے جو دور جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور تھا اور حضرت عمار ابن یاسر کو اور ان کے خاندان کو جس وقت تکلیفوں میں دیکھا، حضرت بلال حبشی کو تکلیفوں میں دیکھا، تو جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین فرمائی۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت عملی تھی کہ ابھی وہ اس قدر زمینی حقائق کے مطابق مقدار میں نہیں تھے، قدر میں نہیں تھے، قوت میں نہیں تھے جو اس جبر کو یعنی ظلم کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوتی، کیونکہ زمینی حقائق کے مطابق زمینی حقائق مقادیر پر چلتے ہیں۔ چنانچہ جس وقت مدنی دور آیا اور پہلا ڈیفنس وار آیا جسے غزوہ بدر کہتے ہیں، تو اس میں جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس ریاست فلاحی انسانیت کو بچانے کے لیے پوری جو بھی کارفرمائیاں تھیں اور جو اسباب موجود تھے ان کو بروئے کار لانے کے لیے میدان میں اتر آئے۔ چنانچہ صبر کی حد تک تو جانا ٹھیک ہے، لیکن جبر کی حد تک جانا یہ مناسب نہیں ہے۔ رمضان شریف کے خصوصاً مہینے میں ویسے بھی صوم کا معنی ہے رک جانا، اور صبر جو ہے وہ رک جانا ہی سے ہی معبر ہے، اسی سے تعبیر کیا جاتا ہے، لہٰذا رمضان شریف میں اس کی باقاعدہ تمرین کی جاتی ہے۔ یہ ہم اسے غیر محسوس انداز میں لیں یا محسوس انداز میں لیں، یہ ہمارے اوپر منحصر ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، ایک آج کل چیز آ گئی ہے کارپوریٹ۔ میں تھوڑا سا اس کو ایک زاویہ اور اوپر کر کے اس کو دیکھتا ہوں۔ ایک کارپوریٹ پیشنس ہے، کارپوریٹ ٹالرنس ہے، اور ایک آپ کا ان کارپوریٹ یا نان کارپوریٹ ٹالرنس ہے، یا جیسے آپ انٹالرنس کہہ لیجئے۔ دیکھیے، کسی بھی کمزور کے صبر کا امتحان لینا اس پر جبر کرنے کے مترادف ہے، اور کمزور کا امتحان لینے کا مطلب یہ ہے کہ اسے آپ اقتصادی طور پر، معاشی طور پر یا اسباب کے حوالے سے اسے معطل کر کے اور اس کی معطلی کے اوپر اپنی عیاشیوں کے مینار تعمیر کریں۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی معاشرت قائم فرمائی کہ سماج کے اندر تمام لوگوں کو برابر قرار دیا۔ جب تک انسانیت پوری کی پوری ایک پورا سماج ہے اور اس کی معاشرت کی بنیاد برابری پر ہے، جب تک یہ برابری نہیں ہوگی تو صبر نہیں آئے گا۔ جب تک صبر نہیں آئے گا اس وقت تک انصاف قائم نہیں ہوگا۔ جب تک انصاف قائم نہیں ہوگا تو اس وقت تک ہر ایک کے اندر برداشت جو ہے وہ اس منتج جو اس کی جو سطح ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکے گی جو کہ مقصود ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب ایک انسان جو ہے وہ آرام کی منزل پر ہوگا، آرام کی کیفیت میں ہوگا، وہ کیسے اس بات کا ادراک کرے گا کہ جو شخص بے آرامی کی کیفیت میں ہے، یہ تکلیف کی کیفیت میں ہے، اس کی تکلیف کیا ہے۔ چنانچہ اس کے لیے قرآن کریم کی آیت وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ إِلَى الْآخِرِ، یہ پوری آیت اس پر دال ہے، اور جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس کا عملی مظہر بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے بھی دکھلایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے تو ساری حیات طیبہ جو ہے وہ صبر کا ایک پورا